ناظرین آداب، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے آج کا خصوصی خبرنامہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے گجرات دورے کے تیسرے دن جرمن چانسلر فریڈرچ مرز کے ساتھ احمد آباد میں تاریخی سابرمتی آشرم کا دورہ کیا۔ اور بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دونوں لیڈروں نے احمد آباد کے سابرمتی ریور فرنٹ پر بین الاقوامی پتنگ فیسٹیول میں بھی شرکت کی۔ اس 3 روزہ فیسٹیول میں 25 ممالک کے 135 پتنگ بازوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے شرکاء شامل ہو رہے ہیں۔ 3 روزہ فیسٹیول کے خاص پرکشش مقامات میں 13 جنوری کی رات کی پتنگ بازی بھی شامل ہیں۔ اس سال خاص طور پر آپریشن سندور تھیم پر مبنی پتنگوں نے بھی بڑا تجس پیدا کیا ہے۔ آج نوجوانوں کا قومی دن ہے۔ یہ دن سوامی وویکانند کی یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر آج شام نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 کے اختتامی تقریب میں شرکت متوقع ہے۔ وہ بین الاقوامی بیرون ملک بھارتی آبادی کی نمائندگی کرنے والے نوجوان مندوبین کے ساتھ ساتھ بھارت کے تقریباً 3000 نوجوانوں سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 کے لیے مرتب کیے گئے مضامین کا بھی اجرا کریں گے۔ یہ مضامین بھارت کی ترقیاتی ترجیحات اور طویل مدتی ملک کے تعمیراتی مقاصد کے بارے میں ہیں، جو نوجوان شرکاء نے تحریر کیے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے سامبا، راجوری اور پونچھ اضلاع میں بین الاقوامی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ کئی علاقوں میں مشتبہ ڈرون کی نقل و حرکت پانے کے بعد تلاشی کارروائی شروع کی۔ یہ ڈرونز پاکستان کی طرف سے آئے تھے اور چند منٹوں تک ہندوستانی علاقے میں منڈلانے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز نے راجوری میں ایل او سی کے ساتھ نوشہرہ سیکٹر میں ڈرون کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے پر درمیانی اور ہلکے مشین گنوں سے فائرنگ کی۔ اس دوران سیکورٹی فورسز نے سامبا ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب اسلحہ کی ایک کھیپ برآمد کی ہے۔
جسے مبینہ طور پر ایک ڈرون کے ذریعے گرایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل لوک بھون جموں میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کونسل کی 9ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ ایگزیکٹو کونسل کی اس میٹنگ کے دوران یونیورسٹی کے کئی اہم تعلیمی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال ہوا اور مختلف ایجنڈا پوائنٹس کو منظوری دی گئی ہے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کو اپنے موجودہ نصاب کا مجموعی جائزہ لینے کی ہدایت دی اور ایک ایسا نصاب مرتب کرنے کی اہمیت اجاگر کی جس میں طلباء کو اختراع اور جدید تحقیقی تحریک مل سکے۔ ایل جی نے ہنرمندی سے متعلق تعلیم اور ادارہ جاتی جواب دہی پر بھی زور دیا۔ میٹنگ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید اقبال کے علاوہ جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے، وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان اور ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بنڈاری نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل سری نگر میں ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم محکمے کے سال 2024 کا کیلنڈر جاری کیا۔ اس کیلنڈر میں کشمیر کی روایتی دستکاریوں، یہاں کے دستکاروں اور کاریگروں کے ہنر، محنت اور لگن کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کیلنڈر یہاں کے کاریگروں، جن کی کاریگری اپنی مثال آف ہیں، کے لیے خراج تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہاں کے کاریگر صدیوں پرانی روایتی دستکاریوں کو نہ صرف آگے لے جا رہے ہیں بلکہ خام مال کو ایک شاہکار کی شکل دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔